الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وقال تعالى في مقام آخر: وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. صدق اللہ العظیم. وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: لا تزال قدم ابن آدم من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل بما علم، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 66 کے اندر ایک روایت آئی ہے. اس روایت کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اور متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے یہ روایت ثابت ہے. اس روایت کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسالت مآب علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن امیگریشن پوائنٹ کے جو 5 سوالات ہیں، ان 5 سوالات کے متعلق اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ بتلا دی ہے، خبردار کر دی ہے، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس ایک ایک کا باری باری کرتے ہوئے جواب بھی دیا ہے. اس کو یوں سمجھیں کہ اگر امتحان کے زمانے میں، امتحان کے ایام میں، امتحان کے دنوں میں بندے کو ایگزامینیشن ہال کے اندر ہو، پیپر اس کے ہاتھ میں ہو، کوشچن جو کچھ لکھنا ہے، سوالات جو حل کرنے ہیں، اس کے لیے پرچے ہاتھ میں تھما دیے جائیں، سوالات کے لیے بھی پرچے دے دیے جائیں، اور کہا جائے کہ بھائی ان 5 میں سے 3 سوالات کا جواب آپ کو حل کرنا ہے، جبکہ پہلے سے ان سوالات کا اس کو علم نہیں ہے کہ کون سے سوال ہوں گے اور اس کا صحیح جواب کیا ہوگا، تو بندہ یک لخت اچانک جب ان سوالات پر، ان کوشچنوں پر جب ان کی نگاہ و نظر پڑتی ہے تو بندہ بے قرار اور پریشان و حیران ہوتا نظر آتا ہے، اور نگاہیں اس کی اس طرح ادھر ادھر جستجو کی اور ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کسی ایسے بندے، کسی ایسے منش یا کسی ایسے ساجن اور ساتھی کی کہ جو اس کی پوری رہنمائی کرے، گائیڈ کرے، بتائے ان کوشچن، اس سوالات کے جوابات کے متعلق، کہ پورا صحیح ان کو بتا دے، تاکہ اس کی بے چینی اور بے تابی کیا ہو جائے، دور ہو جائے، بے قراری ختم ہو جائے، بندہ پوری طرح ریلیکس ہو جائے، مطمئن ہو جائے، اور ایک ایک باری باری کر کے ان سوالات کا بندہ جواب بھی لکھ دے. ہوتا ہے کہ نہیں؟
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ قیامت کے دن امیگریشن پوائنٹ کے جو 5 سوالات ہیں، ان 5 سوالات کے جو پیپر ہے اس کو پہلے ہی آؤٹ کر دیا گیا۔ اب ایک آدمی کو امتحان سے پہلے اس کی پوری تیاری کے متعلق ہر ایک سوالات کے متعلق اگر بتا دیا جائے، پھر بھی بندہ اگر صحیح سوالات کا جواب نہ لکھ سکے تو اس سے زیادہ محرومی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ پورا دھیان ہوگا تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ ادھر ادھر فالتو بولنے کی میری عادت نہیں ہے، دھیان رہے۔ جمعہ کا دن کا یہ جو سمے ہے بڑا خاص سمے ہوتا ہے، کچھ پیغام دینے لینے، کچھ سمجھنے سننے کے لیے۔ اس میں بھی اگر آپ بات کرنے، کبھی سر نیچے کرنے، کبھی صفوں کے ساتھ کھیلنے، کبھی دھیان اس سے بولنے میں اگر آپ کا وقت، اگر قیمتی وقت اگر گزر گیا، صرف ہو گیا، تو یہ بڑی محروم القسمت لوگوں کی بات ہوگی، بڑی محرومی کی بات ہے یہ۔ اس لیے پورا فوکس، دھیان آڈینس کا جتنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اتنی اچھی باتیں کہلواتا ہے، یہ آپ بارہا سن چکے ہیں۔ تو اگر سوالات پتہ چل جائے، کوشچن کے متعلق علم ہو جائے کہ یہ سوال ہوگا، پرچے میں یہ سوال آئیں گے اور ان تمام سوالات کا جواب ہمیں حل کرنا ہے، اگر پتہ چل جائے اور بندہ پھر بھی موج مستی کرے، محنت نہ کرے اور اس پر ٹائم اسپینڈ نہ کرے اور یوں ہی اپنے وقت کو گوا دے، صرف کر دے، خرچ کر دے، ترک کر دے، زیر کر دے، تیگ کر دے، اور جب ایگزامینیشن ہال میں بندہ بیٹھے گا، کوسچن پیپر جب اس کے سامنے ہاتھ میں تھمائے جائیں گے، سوالات پر جب ان کی نظر پڑے گی اور وہ دیکھے گا اور پریشان ہو رہا ہوگا، تو اس وقت کا پریشان ہونا وہ سمجھ لیجئے کہ اس بندے کے خسارے، اس بندے کے لا علمی، اس بندے کی بے دھیانی، بے التفاتی، بے اعتنائی برتنے کا یہ نتیجہ ہے۔ ورنہ جو کچھ سوال آیا ہے پیپر میں، ان تمام سوالات کا جواب تو پہلے ہی بتا دیا گیا۔ بندے نے محنت نہیں کی، بندے نے تحقیق نہیں کی، بندے نے اسٹڈی نہیں کی، بندے نے ریسرچ نہیں کی، بندے نے کتاب کو کھول کر دیکھا نہیں ہے۔ محنت نہ کرنے کی وجہ سے، پڑھنے نہ محنت اس پر صرف کرنے کی وجہ سے بندے کو یہ رسوائی ہوگی، جگ ہسائی ہوگی، ناکامی ہوگی، اور وہ بندہ بڑا پریشان ہو رہا ہوگا، بڑا دکھی ہوگا، ادھر ادھر دیکھے گا۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت میں امیگریشن پوائنٹ کے جو 5 سوالات ہیں، ان تمام سوالات کے جوابات پہلے دے دیے گئے ہیں، باوجود یہ کہ اگر پھر بھی کوئی ان تمام سوالات کا جواب نہ دے سکے، اس پر بندے کی محنت نہ ہو، بندہ اس پر ریسرچ نہ کرے، اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے نہیں، گزارے نہیں، تو دوستو بزرگوں پھر بتائیے اس کو پیشمانی ہوگی کہ نہیں؟ شرمندگی ہوگی کہ نہیں؟ ناکامی ہوگی کہ نہیں؟ بندے کی پکڑ اور گرفت ہوگی کہ نہیں؟ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تزال قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامت حتی یسأل عن 5، کہ قیامت کے دن بندہ ابن آدم رب تعالیٰ کے سامنے سے، من عند ربہ، اپنے رب کے سامنے سے اپنے قدم کو ہٹا نہ سکے گا، آگے پیچھے ہونا چاہے گا، اس مرحلے سے بچنا چاہے گا، ادھر سے بندہ چاہے گا کہ کسی طرح سے ہم یہاں سے فارغ ہو جائے، حتی یسأل عن 5، اس وقت تک بندہ اپنے قدم کو ہٹا نہیں سکے گا، ہل نہیں سکے گا، آگے یا پیچھے ہو نہیں سکے گا، حتی یسأل عن 5، جب تک وہ 5 سوالات کے صحیح جوابات نہیں دے دیں گے، جب تک 5 باتیں ان سے نہ پوچھ لی جائے گی، 5 سوالات نہیں کر لیے جائیں گے، اور ان 5 سوال کا صحیح جب تک بندہ جواب نہیں دے گا، اس وقت تک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے اپنے قدم کو وہاں سے ہٹا نہیں سکے گا۔ 5 سوالات کا حل پہلے بتلا دیا، سوال کا جواب بتلا دیا۔ پہلے سوال کیا ہے؟ عن عمرہ فیما افناہ، پہلا سوال ہے کہ تم نے اپنی جو قیمتی عمر ملی تھی، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 ایئرس، 100 ایئرس،
اور آج تو لوگ اس پر بھی فخر کرتے ہیں کہ اگر کسی کی 100 سال سے زیادہ عمر ہو جائے تو اس پر بھی فخر کرتے ہیں، اور فخریہ بولتے ہوئے جو ہے نا ایسے جملے اور ایسے فقرے استعمال کرتے ہیں کہ نہ جانے انہوں نے کیا تیر مار لیا ہے۔ آپ پڑھیں حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی نے پوچھا، سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے اچھا، سب سے بیٹر، سب سے بہتر، سب سے زیادہ اچھا انسان کون ہے؟ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من طال عمرہ وحسن عملہ۔ اللہ کے رسول نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ جس کی عمر زیادہ ہوں گی اور اس کے عمل اچھے ہوں گے۔ یعنی صرف عمر کا زیادہ ہو جانا کافی نہیں ہے، بڑائی کی بات نہیں ہے، کامیابی کی علامت نہیں ہے کہ میری اتنی عمر ہو گئی تو ہم نے بہت جو ہے نا کامیاب ہم ہو گئے، اللہ مجھ سے زیادہ محبت کرتا اس لیے مجھے زیادہ عمر دی ہے، 100 سال عمر میری جو ہے نا کراس کرتی جا رہی ہے، اب تک مجھے موت نہیں آئی ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، لوگوں میں بیٹر، بہتر، افضل، سب سے اتم آدمی وہ ہے اور آدمی کا کرم وہ ہے کہ جو بندہ جس کی عمر زیادہ ہو اور ساتھ ساتھ اس کے اعمال بھی اچھے ہوں۔ پھر اصحاب رسول نے پوچھا ای الناس شر، آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ لوگوں میں سب سے برا آدمی کون ہے؟ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من طال عمرہ وساء عملہ، کہ جس بندے کی عمر زیادہ ہوگی اور اس کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے، خراب ہوں گے، برے ہوں گے۔ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 ایئرس، 100 ایئرس، کسی کو اس سے بھی زیادہ عمر ملتی ہے۔ پہلا سوال یہ پوچھا جائے گا کہ بتائیے کہ جو عمر ملی تھی 70، 80، 90 سال کی جو عمر ملی تھی اور قیمتی عمر ملی تھی، یہ جو زندگی ملی تھی، یہ جو ایام، یہ دن، یہ ہفتے، یہ مہینے، یہ سال جو گزرتے ہیں، یہ پل پل جو ہے نا یہ عمر ہی ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پوچھا جائے گا کہ جو جوانی عمر دی گئی تھی یہ عمر تم نے کہاں فنا کی ہے؟ ان عمرہ فیما افناہ، کہ تمہاری عمر کہاں گزاری ہے تم نے، تمہاری عمر کدھر جو ہے نا گزری ہے؟ اچھے کام کرنے میں، برے کام کرنے میں، رب کو راضی کرنے میں، رب کی ناراضگی میں، نیکی کے کام کرنے میں، طاعت میں یا معصیت میں، عبادت میں یا معصیت میں، اللہ کو راضی کرنے میں، رسول اللہ کی سنتوں کو اور شریعت کو زندہ کرنے میں، یا یہ ہے کہ یوں ہی عیش و مستی میں، یوں ہی انٹرٹینمنٹ میں، یوں ہی موج و مستی میں تمہاری زندگی گزر گئی اور دنیا والوں کی اور اپنوں کی فرمائشیں اور ڈیمانڈیں پوری کرتے کرتے تمہاری زندگی گزر گئی، بسر ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن بندہ اس مرحلے سے اپنے قدم کو ہٹنا، آگے پیچھے ہونا تو دور کی بات ہے، وہاں سے ذرا سرکا بھی نہیں سکے گا، ہل بھی نہیں سکے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تک 5 سوالات نہ کر لیے جائے، ان میں سے پہلا سوال ہوگا کہ تمہاری جو عمر ملی تھی یہ عمر تم نے کہاں گنوائی ہے؟ ہر بندہ پریشان ہے، حیران و سرکردہ ہے، ہر بندے کی ایک ہی تگ و دو ہے، ایک ہی محنت ہے۔ اور جناب رسالت مآب علیہ الصلاۃ والتسلیم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں یحرم ابن آدم، کہ آدمی تو بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن ویشب خصلتان، 2 چیزیں انسان کے اندر، آدمیوں کے اندر، اللہ کے بندے کے اندر، نبی کے امتیوں کے اندر ایسی ہوتی ہے جو ہمیشہ جوان رہتی ہے، وہ چیزیں بوڑھی نہیں ہوتی ہے، وہ جوان ہی رہتا ہے، اس کے اندر ڈھلان یا اس کے اندر کمزوری یا اس کے اندر ویکنیس نہیں آتی ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کو ایکسپلیشن کرتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے فرمایا پہلی چیز ہے کہ بندے کے اندر عمر کی جو حرص ہے، مال کی حرص،
माल की हिर्स इतनी बंदे के अंदर होती है कि बंदा नहीं चाहता कि भाई मेरे माल में रत्ती बराबर भी कमी आए। कभी कभी बंदा तो ये चाहता है कि सारे दुनिया ख़त्म हो जाए, सारे बर्बाद हो जाए और सब का माल मेरे पास आ जाए। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, लौकाना लि इब्नि आदम वादियानी मिन ज़हबिन। जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लौकाना लि इब्नि आदम वादियानी मिन ज़हबिन। अल्लाह तबारक व ताला अगर किसी व्यक्ति को, किसी मनुष्य को, किसी इंसान को अगर सोने से भरे वादी अता फरमा दे तो लब तगा सालिसन, अगर 2 वादियाँ उसके सोने से भरी हुई है तो फिर भी वो तीसरे की डिमांड करेगा, और अगर तीसरा मिल जाए तो चौथे की बंदा फरमाइश करेगा। गोया कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ना तो उसकी आंख भरेगी ना उसका पेट भर सकेगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, वला यमलउ जौफा इब्न आदम इल्ला तुराब, और उसका पेट और उसकी आंख तो कब्र की मिट्टी ही भर सकती है। तो बंदा किस चीज़ में उसकी उम्र गुजरी है इसके मुतालिक पहले सवाल होगा, और इस सवाल का सही बंदा जब जवाब नहीं दे सकेगा तो बड़ी सख्त उसकी गिरफ्त होगी, उसकी पकड़ होगी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाते हैं, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम। लतरवुन्नल जहीम, वहाँ से बंदा जो भी होगा, चाहे अच्छा होगा, बुरा होगा, नेक होगा, चाहे फेक होगा, अल्लाह को राज़ी करने वाला दुनिया में अमल करता होगा या नाराज़ करने वाला अमल करता होगा, अल्लाह का कोई भी बंदा होगा वो जहन्नम को दीदार कर रहा होगा, जहन्नम को अपनी आँखों से देख रहा होगा। आप सोचेंगे कि भाई जो नेक लोग हैं जहन्नम तो उनके लिए नहीं है। कुरान कहता है, व इम मिन शैइन इल्ला रब्बिक हतमम मक़ज़िया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाते हैं कि जो भी बंदा होगा, जब तक क़यामत, चूँकि पुलसरात जो है ये तो जहन्नम पर बनी हुई है, इसलिए नेक लोग जो होगा वो पुलसरात से तेज़ी से गुज़र जाएगा, बहरहाल जन्नत का मुशाहदा और नज़ारा देखते हुए गुज़रेगा। और जो बद होंगे उनको गुज़रना बड़ा मुश्किल होगा, बड़ी दुश्वारी होगी, बड़ी परेशानी लाहिक होगी। वो बंदा बड़ी जो है ना पेशमान हो रहा होगा और दुनियावी ज़िंदगी को याद कर रहा होगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाते हैं, वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून। अल्लाह तबारक व तआला जो दुनिया में ज़िंदगी मिली है, दुनिया में सेहत मिली है, दुनिया में जो उसको जवानी मिली है, दुनिया में जो उसको औलाद मिली है, दुनिया में जो उसको रंग और रूप मिला है, ये तमाम चीज़ें ये आया करती है कि अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कामयाबी तभी बंदे को मुमकिन है जब बंदा दुनिया में अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार कर उस मरहले में चले जाएँ। अच्छी और सच्ची और ठीक ठाक जिसकी ज़िंदगी गुजरी होगी, रब की इताअत में जिसकी ज़िंदगी गुजरी होगी, रब को राज़ी करने में जिसकी ज़िंदगी गुजरी होगी, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, कुरान करीम की आयत में भी है, अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में भी इरशाद फरमाते हैं, उलमा ने किताबों में भी लिखा है कि वो बंदा बड़ी आसानी के साथ पुलसरात से गुजर जाएगा। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मस्ऊलून। पारा नंबर 23 सूरतुल साफ़ात के अंदर ये आयत आई है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, जब बंदा वहाँ से गुज़रना चाहेगा, वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मस्ऊलून, उसको रोक दिया जाएगा, कहेगा रुक जा भाई, तुमसे कुछ पूछना है, कुछ सवालात करना है, कुछ बातें मालूम करनी है। बंदा बड़ी शान से गुजरना चाहेगा लेकिन रोक दिया जाएगा, अब वो रुक जाएगा, परेशान होगा कि सारे गुजर जा रहे हैं, बिलाखिर मुझे ही क्यों रोका जा रहा है। जब रोक दिया जाएगा तो उनसे सवाल किया जाएगा, और यही 5 सवालात जो बताए मैंने,
ان میں سے پہلے سوال کیا ہے؟ ان عمرہ فیما افناہ، پہلا سوال ہوگا کہ تمہاری عمر جو اللہ نے اتنی عمر دی 60 70 80 سال کی جو عمر ہے، یہ زندگی کم نہیں ہے سنوارنے کے لیے، یہ زندگی کم نہیں ہے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، یہ زندگی کم نہیں ہے اپنے قبر کی تیاری کے لیے، یہ زندگی کم نہیں ہے دنیاوی زندگی سے بندہ آخرت کی فکر کر لے، دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے دنیا کی مشغولیت سے بچا کر اپنی آخرت کو سنوار لے، اس کے لیے 60 70 80 سال کی زندگی کم نہیں ہے۔ باوجود یہ کہ پھر بھی بندہ غفلت میں پڑا ہوا ہے اور خواب غفلت کی چادر تان کر سو رہا ہے، اور اس کی آنکھیں تب کھلتی ہے جب کہا جاتا ہے کہ ملا کی دوڑ مسجد تک۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن امیگریشن پوائنٹ کے جو 5 سوالات ہوں گے، ان میں سے پہلا سوال ہوگا ان عمرہ فیما افناہ، یہ بتاؤ، پوچھا جائے گا کہ تمہاری جو عمر ملی تھی 60 70 80 سال کی، یہ عمر تم نے کہاں گوائی ہے؟ رب کو راضی کرنے میں یا ناراض کرنے میں گزری ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دوستو بزرگوں، ہر بندہ ہاتھ رکھیں اپنے دل پہ اور سوچیں، اللہ نے 60 سال 70 سال 80 سال نہ صرف یہ کہ زندگی دی، بلکہ دولت بھی دی ہے، نعمت بھی دی ہے، شہرت بھی دی ہے، عزت بھی دی ہے، اور ساتھ ساتھ اولاد کی نعمت سے بھی اللہ نے محروم نہیں کیا ہے۔ باوجود یہ کہ پھر بھی ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، پھر بھی ہم مسجد سے دور ہیں، پھر بھی ہم نماز سے دور ہیں، پھر بھی ہم قرآن اور شریعت سے دور ہیں، پھر بھی ہم اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے تیگ اور زیر ہیں، پیچھے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، جب وہاں پوچھا جائے گا تو کیا منہ دکھائیں گے اور سوالات کا کیا صحیح جواب دیں گے؟ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دوسرا جو سوال پوچھا جائے گا وہ ہوگا وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، یہ جو جوانی دی تھی، یہ جوانی تم نے کہاں پرانی کی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ بھائی تھوڑا آگے بیٹھیے، ابھی جب سب بندی کی جائے گی تب انشاءاللہ پھر وہ جو ہے نا صفیں درست کر لی جائیں گی، فی الحال جگہ نہیں ہو رہی ہے، آپ آگے ہو کے بیٹھ جائیے۔ تو دوسرا سوال یہ پوچھا جائے گا وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، پوچھا جائے گا کہ بتاؤ، ایک تو یہ ہے کہ 60 70 سال کی زندگی ملی، اس میں بھی اسپیشل خاص کر کے یہ پوچھا جائے گا وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، یہ جو جوانی ملی تھی، یہ جوانی تو نے کہاں پرانی کی ہے؟ رب کو راضی کرنے میں، اللہ کی عبادت کرنے میں، اللہ کو خوش کرنے میں، اور اللہ تبارک و تعالی اور خوشنودی رحمان میں، رحمان کو راضی کرنے میں، اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ فرامین کو پورا کرنے میں، آپ علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانے میں، غریبوں کی مدد کرنے میں، کس میں تمہاری جوانی صرف ہوئی تھی؟ پوچھا جائے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، جوانی کے نشے میں، جوانی کے عین شباب کے دور میں بندے کو کچھ سوجھتا نہیں ہے، بندے کو دکھتا نہیں ہے، بندے کے اندر سوچنے سمجھنے کی یہ صلاحیت مفقود ہو جاتی ہے، محو ہو جاتی ہے، عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، اور وہ بندہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اور جب وہی جوانی ڈھلنے لگتی ہے تب اس کو اپنے پرانے دن یاد آتے ہیں، تب اس کو خیال آتا ہے، تب اس کو یہ فکر ستاتی ہے، کاش کہ اس جوانی میں ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کاش کہ اس جوانی کے ایام میں، دن میں، کاش کہ اس جوانی کے سالوں مہینے میں، کاش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی کرنے والے کوئی کام کر لیتے، آخرت کو سنوارنے، اپنی قبر کی تیاری میں اگر ہم عمل کر لیتے، اپنے دن ایام کو، جوانی کو کھپا لیتے، تو آج ہمیں پیشمانی نہ ہوتی، آج ہمیں دشواری نہ ہوتی، آج ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایسا ہوتا نہیں ہے، گیا وقت پھر کبھی ہاتھ آتا نہیں ہے۔ یہ تو ہم اور آپ آج نہیں، آج سے 30 40 سال پہلے جو ہے نا چھوٹی سی جو کتاب آتی تھی اس میں ہم پہلے پڑھ چکے تھے، لیکن چونکہ اس وقت ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، آج پوری طرح ہم سمجھتے ہیں اور اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جو چیز ایک بار ہاتھ سے نکل جاتی ہے، لا تلحفن علی ما فاتا، اب اس پر غم اور افسوس کرنے سے ہمیں کچھ ملنے اور ہونے جانے والا نہیں ہے۔ تو دوسرا سوال پوچھا جائے گا وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، یہ جوانی بڑی بہمل قیمتی چیز ہوتی ہے، ون آف دا موسٹ، خصوصاً وہ جو ہمارے نوجوان ہے، جوان ہے، یہ عین جو شباب کا جو دور آتا ہے نا،
عین جوانی کے جو ایام ہے، جو مہینے ہیں، جو سال ہے، وہ 20 کے لے کر 40 سال کے جو عمر ہے یہ ہے۔ اس سے پہلے جوان نہیں، وہ نوجوان ہوتے ہیں۔ فارسی میں آپ عالموں سے پوچھیں کہ نوجوان کیا ہے، وہ اچھی طرح وہ بتائیں گے آپ کو۔ ڈکشنری میں اس کا معنی میننگ کیا لکھا ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ بہرکیف اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ جوانی دی گئی تھی، یہ جوانی تمہاری کہاں کٹی ہے، کیسے گزری ہے، اور جوانی کو کہیں غلط استعمال تو نہیں کیا۔ عین جوانی کے دور میں، عین شباب کے دور میں کبھی آنکھیں بھٹکتی ہے، کبھی آنکھوں کا غلط استعمال ہوتا ہے، کبھی نگاہیں جو ہے نا اس کی بڑھتی ہٹتی کٹتی ہے، اور کبھی دل جو ہے نا اس کے قابو میں نہیں ہوتا۔ کسی بھی جوان خوبصورت عورت کو گزرتا دیکھ لے، اپنا باپ کا حصہ سمجھتے ہوئے اور باپ کی پراپرٹی سمجھتے ہوئے غلط نگاہ ڈالتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ فرامین سنیں، اور ان آنکھوں سے، ان کانوں سے نہیں، بلکہ دل کے اندر جو کان ہے اس کی تختیاں اور کھڑکیاں آپ کھول لیں اور غور سے سنیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، یہ جو نگاہ ہے یہ ابلیس کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جو بندہ اس سے احتراز کرتا ہے، بچتا ہے، اجتناب کرتا ہے اور ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرتا ہے اور اس کا صحیح حق ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نور عطا فرماتے ہیں اور ایک چاشنی عطا فرماتے ہیں، اور وہ نور اور وہ حلاوت ایمان ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، اس لیے کہ جب وہ دیکھتا ہے اللہ کی نور سے دیکھتا ہے۔ آپ نے سن چکا ہے، کئی بار یہ واقعات سنے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا واقعہ ہے، حضرت عثمان غنی کا واقعہ ہے، امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وضو کرتے ہیں، وضو اعضائے وضو سے پانی کا جو قطرہ نیچے گرتا ہے وہ فوراً بتا دیتے تھے کہ یہ جو قطرہ تمہارا پانی کا اعضائے وضو سے الگ ہوا ہے، جدا ہوا، اس سے تمہارا یہ گناہ دھلا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ اپنی جوانی کو صحیح جگہ استعمال کرتا ہے، اپنی عمر کی قدردانی کرتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حلاوت ایمان عطا فرماتے ہیں، ایسی چاشنی اور ایسے نور عطا فرماتے ہیں کہ بندے کی نگاہ جب اٹھتی ہے تو سامنے والے کے دل کے کایا پلٹ جایا کرتی ہے، سامنے والے کا دل بدل جاتا ہے، جذبات بدل جاتے ہیں، خیالات بدل جاتے ہیں، بشرطے کہ بندہ اپنے دل پر محنت کر لے، اپنی نگاہوں پر کنٹرول کر لے، اپنے دل پر اور اپنے اعضائے بدن پر بندہ اپنا اختیار کر لے اور صحیح استعمال کر لے اور اس کا صحیح حق ادا کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خاص نور اور حلاوت عطا فرماتے ہیں۔ تو دوسرا سوال کیا ہوگا؟ وعن شبابہ فیما ابلاہ، کہ جوانی جو ملی تھی اس کو صحیح استعمال کیا یا نہیں۔ تیسرا سوال ہوگا وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اس میں دو سوال ہے۔ یہ مال بھی ایک جو ہے نا بڑا فندہ اور جال ہے، اور جو مس یوز کرے گا، غلط جگہ سے استعمال کرے گا، غلط طریقے سے حصول کرے گا، حاصل کرے گا، تو آخرت میں ہوگا ایسے لوگوں کے گال لال۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وعن مالہ فی من این اکتسبہ وفیما انفقہ، تیسرا جو سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ تو نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ تیسرا سوال کیا ہوگا؟ مال کہاں سے کمایا۔ مال کا یہ مایا جگری اور جو ہے نا یہ جال ایسی ہے کہ ہر بندہ جا کے ادھر پھنس جاتا ہے۔ یہی نہیں کہ مال کمایا، پوچھا جائے گا مال کمانے کے جو ذرائع تھے، جو وسائل، جو جس طریقے سے تم جہاں سے مال کماتے تھے، کمانے کا ذریعہ آیا حلال طریقے سے کماتے تھے، حرام طریقے سے کماتے تھے، غصب کر کے کماتے تھے، چھین کے کماتے تھے، لوٹ کے کماتے تھے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی
ظلمن انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وہ لوگ جو دوسروں کا مال غلط طریقے سے لے لیتے ہیں، ہڑپ لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، دوسرے کا مال میں اپنے مال ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اللہ فرما رہا ہے کہ جہنم کے بڑے بڑے انگاروں کو اپنے پیٹ میں وہ جگہ دے رہا ہے۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب ایک دن آئے گا اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ مال کے متعلق ہر بندہ آ کے پھنس جاتا ہے، کیا بڑا بڑا لیکچر دینے والا مولوی، کیا مفتی، کیا حافظ، کیا قاری، اور سماج کے بڑے بڑے ہر طبقے کے لوگوں میں دیکھا جائے جہاں مال کی بات آتی ہے اس کی گاڑی پھنستی ہوئی نظر آتی ہے۔ دوستو بزرگوں، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر رتی برابر بھی اگر کسی کے پاس کروڑوں روپے ہیں اور اس کروڑوں روپے میں 1 روپے اگر حرام کا مل گیا تو اس 1 روپے حرام کے مل جانے کی وجہ سے اب باقی جو کروڑوں روپے ہیں اس کے اندر بھی نحوست آ جاتی ہے۔ اور پھر اس کا نتیجہ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ حلال حرام مال سے جس کی پرورش ہوتی ہے، جس کی نشو و نمائی ہوتی ہے، جو بندہ پلتا بڑھتا ہے اور جس کی پرورش ہوتی ہے، جس کی جوانی پروان چڑھتی ہے، جس بندے کی ٹوٹلی شروع سے لے کر اخیر تک جو بندہ حرام ہی حرام کھاتا ہے یا کھلاتا ہے، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یمد یدیہ، مد یمد کے مطلب کھینچنا، لمبا کرنا، وہ دعاؤں میں اپنے ہاتھوں کو لمبا لمبا کر کے اللہ سے دعا مانگ رہا ہوگا اس حال میں کہ اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، وملبسہ حرام، وہ جو کپڑا پہنا ہوگا وہ حرام کی کمائی کا وہ کپڑا ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نفل اور واجبات تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کے فرائض کو بھی ٹھکرا دے گا، قبول نہیں کرے گا۔ ایک بات ہم سب کے ذہن میں آتی ہے نا کہ بھائی صحابہ کا جو کوئی مسئلہ ہوتا تھا، کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی، وہ فوراً جاتے مسجد میں اور 2 رکعت کی نیت باندھتے، ان کا سارا مسئلہ حل ہو جاتا۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمام پریشانی اور تمام برائیوں سے، تمام خرابیوں سے بندے کو الگ کر دیتی ہے، بچا لیتی ہے، سیف کر لیتی ہے۔ لیکن قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا فرمان ہے، شاہی فرمان ہے، آج بھی نماز میں وہ تاثیر ہے بشرطے کہ پڑھنے والے کے اندر وہی تاثیر جاگ جائے، پڑھنے والے کے اندر یا مسلمانوں کے اندر وہی کیفیت اور کنڈیشن کمیت آ جائے جو کسی زمانے میں اصحاب رسول کے ہوا کرتے تھے، صحابہ کرام جس سے اعتراض کرتے تھے۔ آج مسلمان اگر اس شعار کو اپنا لے، قسم خدا کی مسئلہ آج ہمارا بھی حل ہوگا۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسرا جو سوال ہوگا وہ ہوگا مال کے متعلق، کدھر سے کمایا تھا؟ سود تو نہیں لیا تھا؟ حرام کمانے کے سود بھی تو طریقہ ہے، غصب کرنا بھی ہے، چوری کرنا بھی ہے، ڈاکہ ڈالنا بھی ہے، ہیرا پھیری کرنا بھی ہے۔ حرام کمانے کے نہ جانے کتنے ذرائع ہیں اور کتنے وسیلے، ہم سمجھتے ہیں کچھ ہی راستہ صحیح ہے اور باقی جو بھی راستے ہیں وہ سب کے سب حرام کے ہی نظر آتے ہیں، اور کوئی طبقہ کا لوگ اس سے بچا ہوا نہیں ہے۔ بڑے بڑے عالم اور مفتی اپنی جگہ لیکچر دیتے نظر آتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے حرام سے بچنے کی تو پھر وہاں بندہ پھنستا نظر آتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ، آج ہمارے ذہن میں یہ بات بار بار آتی ہے کہ صحابہ کا اگر مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو ہمارا مسئلہ کیوں نہیں حل ہوتا؟ ساری دنیا، سارے کفر اور یہودی جو سارے دنیا کے مسلمانوں کے دشمن ہے، ایمان کے، قرآن کے، صحابہ کے، اللہ کا اگر اس دور کا سب سے بڑا اگر کوئی دشمن ہے تو وہ یہودی ہے۔ ساری دنیا مسلمانوں پر ٹوٹ رہی ہے، مسلمانوں کو اور اہل ایمان کو ملیمیٹ کرنے اور نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے سارے ایک پلیٹ فارم میں جمع ہو رہے ہیں، باوجود یہ کہ ہماری ذہن میں بات آتی ہے اللہ اگر غفور الرحیم ہے، اللہ اگر مہربان ہے، اللہ اگر دیکھنے والا ہے، اللہ اگر رحم کرنے والا ہے تو اللہ تو سب دیکھنے والوں سے بہتر دیکھتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے خود کہا سمیع علیم، اللہ وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے مخلوق دیکھنا بند کر دیتی ہے، جہاں
जहाँ से देखने का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है, अल्लाह वहाँ से भी देखता है। तो क्या अल्लाह को नज़र नहीं आता? इतनी मुसीबतें गैरों की तरफ से आ रही है, तो फिर अल्लाह अगर इतना मेहरबान है तो उसकी मेहरबानी हमारे ऊपर निछावर क्यों नहीं हो रही है? ये सवाल तो आता होगा। लेकिन गरीबान में झांक कर उलमा ने लिखा है, उस वक़्त अपने देख लेना चाहिए, क्या हमारे करतूत अच्छे हैं, क्या हमारे अमाल अच्छे हैं, क्या हमारा खाना पीना ढंग का है, क्या हमारे शब व रोज़ जो दिन गुजर रहे हैं, हमारी जवानी जो कट रही है, जो हम माल कमा रहे हैं, औलाद की परवरिश हो रही है, क्या सब कुछ जायज़ और हलाल तरीके से हम कर रहे हैं? शरीयत की जो लिमिटेशन है, जो हद है, उस हद में दायरे में रहते हुए हम सब कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो इस सवाल का जवाब किसी को बताने देने की ज़रूरत नहीं, खुद ब खुद जहन में आने लगेगा कि यह हमारी काली करतूत का नतीजा है। वक्त हो गया है, जल्दी जल्दी बात ख़त्म कर देते हैं। तो ये तीसरा सवाल, वान माल ही मिन आइना इक्तसबहु, तीसरा सवाल ये होगा कि माल कहाँ से कमाया था, यानी कमाने का ज़रिया सही था या नहीं। चौथा सवाल होगा वफ़ी मा अनफ़क़हु, सिर्फ यही नहीं कि माल किधर से कमाया, कितना कमाया। उसके बाद का मरहला है वफ़ी मा अनफ़क़हु, उस माल को कहाँ खर्च किया। अल्लाह को राज़ी करने में, मस्जिदों की तामीर में, मस्जिदों के ताउन में, मदरसे में, किसी यतीम बेवा गरीब मिस्कीन रांड की जो है ना इमदाद करने में, और किसी गरीब के सर में दस्ते शफ़क़त रखने में कहाँ तुम्हारा माल खर्च हुआ है, सर्फ हुआ है? जायज़ मसरफ़ में खर्च हुआ है, नाजायज़ जगह खर्च हुआ है, किसी गलत लड़कियों की नाच देखने में तुम्हारा सर्फ हुआ है माल, गलत चीज़ को प्रमोट करने में तुम्हारा कीमती माल सर्फ हुआ है। इन तमाम चीज़ों के मुतालिक वहाँ पूछा जाएगा। वहाँ बड़े बड़े चौधरियों की नाक कटती नज़र आएगी। आज जो दुनिया में दीनदारों को, उलमा को और समाज में फैले छोटे लोगों को जो छोटा ही समझते हैं, कसम खुदा की वहाँ उसका कद ऊंचा होगा। और आज जो अपने आप को चौधरी और ठेकेदार समझ बैठे हैं, ऐसे लोगों की वहाँ कद न सिर्फ ठेगना होगा, नीचे होगा, उनकी निगाहें मारे नदामत और शर्म के झुकी हुई होंगी, और वो मारे नदामत और शर्म के पेशमा हो रहा होगा। शर्मिंदगी इस कदर जो है ना उस पर आरी तायर हो रही होगी कि वो बंदा सोच रहा होगा कि काश दुनिया में ये चीज़ें हम न करते, किसी को हकीर निगाह से न देखते, तो आज हमारा ये आलम न होता। और माल के शबाब में, और माल के हवस में, और माल के चक्कर में, और माल की मालियत में बंदा ऐसा हो जाता है कि अगर हमारे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला मौत को मुसल्लत न करते तो आज बंदा खुदा पर भी जो है ना अपनी खुदाई का दावा कर देता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अंकुश लगा दिया है, इस पर बंदिश लगा दी है। किसी ने किसी ज़माने में कहा था अना रब्बुकुमुल आला। पढ़ें आप कुरान करीम सूरतुन नाज़ियात, इसमें लिखा हुआ है उनका हशर क्या हुआ, उनके साथ कैसा मामला किया गया, सारी चीज़ें कुरान में ही लिखी है। तो चौथा सवाल होगा वफ़ी मा अनफ़क़हु, जो माल तुमने कमाया था कहाँ से कमाया था, और अगर कमाया सही था, सही जगह से था, हलाल तरीके से था, तो अब उस माल को हलाल जगह में, सही जगह में, सही मसरफ़ में खर्च किया था या नहीं किया था। इस पर भी बाज़ पुरस होगी, इस पर भी पूछा जाएगा, सवाल होगा। और पांचवा सवाल जो होगा वमा ज़ा अमिला बिमा अलिमा, कि जो कुछ तूने सीखा था, इल्म हासिल किया था, उस पर तूने अमल कितना किया। इस पे तो बड़े बड़े लोग फंसते नज़र आएंगे। उमूमन इस पर तकरीर होती नहीं है, हम जैसे लोग करते नहीं हैं, करेंगे तो सोचेंगे कि भाई लोग क्या कहेंगे, आप भी तो अमल नहीं करते हैं। बहरहाल पांचवा सवाल, इमिग्रेशन पॉइंट के पांचवा सवाल या आखिरी सवाल, आखिरी क्वेश्चन, क्या इसका जवाब है? सवाल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला पूछेंगे बंदे से कि बताओ जो इल्म तूने हासिल किया था उस इल्म पर सही अमल किया था या नहीं, या सिर्फ लंबा लंबा लेक्चर ही देते थे, तुम्हारी तकरीर ही गरजदार होती थी, शानदार और चिल्ला चिल्ला के, और पूरी दुनिया और पूरे महल्ले और पूरे जो है ना इलाके के लोगों को झिझोड़ कर रख देता था। लेकिन ये बताओ कि उन पर तुम भी अमल करते थे या नहीं। अगर नहीं करते थे तो वहाँ उनका भी बेड़ा गर्क हो रहा होगा। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इमिग्रेशन पॉइंट जो होता है, जो लोग
نیشنل انٹرنیشنل اس میں جو ہے نا یاترا کر چکے ہیں ان کو پتہ ہے، جب ہوائی جہاز کے لیے یاترا کرنے سے پہلے وہاں جاتے ہیں تو پاسپورٹ وغیرہ کی پوری جو ہے نا تحقیقات کی جاتی ہے، کہاں سے ہیں، کدھر سے ہیں، کہاں جانا ہے، کس کام کے لیے جانا ہے، عمر کتنی ہے آپ کی، تو تمام چیزوں کی جو ہے نا ویریفائی کی جاتی ہے، تحقیق کی جاتی ہے۔ اسی بیس اور اسی آدھار پر پھر اب آگے اس کو سب کچھ ٹھیک ٹھاک اگر نکل جائے تو پھر آگے جانے کی پرمیشن ہوتی ہے، ورنہ اس کو روک دیا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح یہ پانچوں سوالات کا صحیح بندہ اگر وہاں جواب دے دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے اعلان ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو پروانہ دے گا کہ اب چلے جاؤ، بنداس چلے جاؤ، تمہیں روکنے والا بیچ میں کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ان سوالات کا صحیح جوابات نہیں دے پائیں گے تو پھر وہاں کیا مولوی، کیا مفتی، کیا حاجی صاحب، کیا نمازی صاحب، کیا تبلیغی، کیا امیر، کیا غریب، کیا فقیر، کیا اسیر، سارے وہاں فتح نظر آئیں گے، سب کا بیڑا غرق ہو رہا ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو ہمیں قیمتی زندگی ملی ہے اس زندگی کو یوں ہی نہ گوا دیں۔ جب نماز کے لیے کہا جاتا ہے، جب دین اور شریعت اور مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو بسا اوقات ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ جی ابا میاں ابھی ہماری عمر ہی کتنی ہوئی ہے، ابھی مسجد جانے کی عمر تھوڑی ہوئی ہے، نماز پڑھنے کی عمر تھوڑی ہوئی ہے، داڑھی رکھنے کو کہو تو ابھی تو عین شباب کا دور گزر رہا ہے بھائی، اگر داڑھی رکھ لی تو نہ جانے رشتے آئیں گے کہ نہیں، لڑکیاں رشتے ٹھکراتی نظر آئیں گی اور کہیں سے ہمارا صحیح رشتہ نہیں ملے گا۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگر تمام باتوں پر اور اپنی آخرت کو سنوارنے اور اپنی آخرت کی فکر کرنے اور اپنی قبر کی تیاری کرنے میں اگر ہم دنیا میں اگر اس کو جھونک دیتے ہیں اور اس پر دھیان دیتے ہیں اور اس پر اپنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی ہماری قدم بوسی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں میری زبان سے کہلوائی ہیں تمام باتوں پر خوب عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔